اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام محمد محسن عباس ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رہ جاؤں۔ ظاہری طور پر اس دنیا سے تو ظاہر ہے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن چاہتا ہر کوئی تقریباً یہی ہے۔ موسٹ آف دا پیپل، لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ہوتی ہے یہ کہ میں رہ جاؤں، میرا کام رہ جائے، میرا نام رہ جائے اور میری باتیں رہ جائیں۔ تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے اچھے کام، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام چلتے رہیں اور صدقہ جاریہ میرا چلتا رہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ جو کام صدقہ جاریہ کے طور پر ہو جائیں گے، ایسے کام جن کا فائدہ تمام مخلوقات کو بعد میں بھی ملتا رہے، انسان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو وہ سارے کام صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں۔ نلکا لگوا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن مجید کا کوئی نسخہ کسی کو عنایت کر دینا اور وہ پڑھتا رہے، اور جب تک وہ پڑھتا رہے اس وقت تک وہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بن رہی ہے، اس میں کوئی اینٹیں سیمنٹ کا انتظام کروا دینا، پانی کے نل کا انتظام جیسے ہم نے پہلے بتایا، مدرسے کا انتظام جس میں دین حق کی تعلیم دی جاتی رہے، جب تک وہ قائم رہیں گے اور اس میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ تمام کام صدقہ جاریہ ہیں اور یہ رہیں گے اور ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ لیکن دوستو، ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ کون سا جذبہ ہے جو ان کاموں کو بھی زندہ رکھتا ہے، اور ان کاموں کے زندہ رہنے کی وجہ سے اور ان کے چلتے رہنے کی وجہ سے انسان بھی زندہ رہتا ہے۔ ظاہری وجود اس کا بے شک اس دنیا سے اٹھ جائے، لیکن اس کے کام کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ وہ کون سا جذبہ ہے؟ تو سمجھ یہی آئی ہے، اور تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد جو پتہ چلا ہے وہ یہی چلا ہے کہ وہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ اگر ہم محبت کا جذبہ پیدا کرنے، اور ویسے یہ جذبہ تقریباً تمام انسانوں میں موجود ہوتا ہے، کسی میں یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، کسی میں یہ جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اس جذبے کو پازیٹیو یوز کر لیتا ہے اور کوئی اس محبت کے جذبے کو نیگیٹو یوز کر لیتا ہے، لیکن یہ جذبہ انسانوں میں تو موجود رہتا ہے۔ بالخصوص جب ہم بات کریں تو والدین میں اپنی اولاد سے محبت کا جذبہ موجود رہتا ہے، اور یہ جذبہ ماں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماں کے اندر جذبہ اپنی اولاد سے محبت کا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، والد کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن ماں سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے عزیز و اقربا، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ایک صلہ رحمی کا جو حق اور حکم ہمارے دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ محبت کا جذبہ ہے کہ ان سے محبت رکھیں، ان سے خلوص رکھیں، ان سے پیار کا اظہار کریں، ان سے نرمی کی بات کریں اور ان سے معاملات کو بہتر رکھیں اور امن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ بیسک جو جذبہ ہے ان ساری باتوں کے پیچھے، وہ محبت کا جذبہ ہے۔ اگر اس جذبے کو ہٹا دیا جائے تو باقی پھر ساری چیزیں بے معنی سی ہو جاتی ہیں، اور ساری اس کی جو اصل ایسنس ہے، اس ساری نیکی کا اور اس سارے کام کا وہ ایسنس نکل جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر اس جذبہ محبت کو ہم اپنے کام میں لے آئیں جو ہم کام کر رہے ہیں، اور محبت کو بنیاد بنا کر اس کام کو جاری و ساری رکھیں، تو انشاءاللہ پھر اس کام کی نوعیت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کام کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ کام پھر ایسا صدقہ جاریہ بنے گا کہ رہتی دنیا تک وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے توشہ آخرت بھی قرار پائے گا، اور انسان مطلب کہ مٹے گا نہیں، قائم و دائم رہے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال امام حسین علیہ السلام کی ہے، جو کربلا میں انہوں نے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر
قربانی پیش کی، اور وہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ نے فرمائی، جس کو عشق خدا کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ رب العالمین کی ذات کے لیے رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اس کریم ذات کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہر چیز کی قربانی پیش کر دی، اور دین اسلام کو یعنی حکم خدا کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، واقعہ کربلا ابھی تک موجود ہے، اور ہر آئے دن اس کی یاد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس واقعہ کربلا کے اندر موجود جتنے ثمرات ہیں اور راز کی باتیں ہیں، اور جو عظمت امام حسین علیہ السلام ہے، اور جو عظمت شہدائے کربلا ہے، اور جو عظمت اہل بیت اطہار ہے، وہ بھی روز بروز لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف متمسک ہو رہے ہیں اور ان سے رابطے میں آ رہے ہیں۔ تو کیا بنیادی چیز تھی؟ یہ محبت تھی۔ تو جس کام کی بنیاد محبت پر ہوگی، کوئی بھی کام ہے، آپ نماز پڑھیں گے اگر بنیاد محبت خدا ہے، آپ نیکی کا کوئی بھی کام کر لیں، قرآن مجید تلاوت کر لیں، آپ اپنی جاب کر لیں، اپنا بزنس کر لیں، ظاہر ہے رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے، اور وہ عبادت بھی محبت خدا میں کریں۔ رزق حلال بھی محبت خدا میں اگر ہم کمائیں اور کمانے کی کوشش کریں کہ یہ حکم خدا ہے، اور اس پر عمل کر کے رزق حلال کما کر میں اپنے بچوں کو اور اپنے لیے بہترین انتظام کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہتر طریقے سے انجام دوں گا، اور انجام دلوانے میں بھی اہم کردار ادا کروں گا، تو اگر بنیاد محبت خدا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ہر کام نیکی بھی شمار ہوگا، اچھائی بھی شمار ہوگا، اور ہمارے جانے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بھی اللہ تعالیٰ اس کام کو قرار دے دیں گے، اور اس کام کے ذریعے پھر ہمارا نام بھی انشاءاللہ العزیز قائم و دائم اللہ تعالیٰ رکھیں گے، اس لحاظ سے کہ یہ بھی میرا ایک بندہ تھا جو جس نے میری محبت کے لیے یہ کام انجام دیے، تو اس لیے اس کو باقی رکھا جانا چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات اچھے طریقے سے آپ کو پہنچا نہیں سکا، لیکن دوستو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ محبت ہونی چاہیے ہر کام میں، ہر کام کی بنیاد محبت ہونی چاہیے، اور محبت خدا ہونی چاہیے۔ جب آپ اس بنیاد پہ لوگوں سے بھی محبت کریں گے، اپنے گھر والوں سے محبت کریں گے، اپنی آل اولاد سے محبت کریں گے، اپنے ارد گرد عزیز و اعزہ سے محبت کریں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی غلطیوں سے دوری اللہ جانے اور یہ جاننے مطلب میں درگزر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔